بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ناظرین اکرام، آج کی ملاقات میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے عاجزی، تواضع، عاجزی کی اہمیت۔ تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، حقیقت بات یہی ہے کہ تمام تر کامیابیاں اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر رکھی ہیں۔ شریعت کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اصحاب رسول کا اسوہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو تو کرید کر پھاڑ کر اس سے نیچے جا سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو پہاڑیوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی چال کے اندر اکڑ پن، تکبر، غرور یہ نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے، ان کی صفت کیا ہے؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ جو بڑی ایستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی کا اظہار کریں۔ آپ کے طرز عمل میں جس طرح پہلے کوئی تکبر، بڑا پن نہیں، اسی طرح تواضع، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ لمن اتبعک من المؤمنین، ان کے لیے جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ آخرت میں کامیابی کا گھر، جنت کن کے لیے ہے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔
جو زمین میں رہتے ہوئے تکبر و غرور نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کس قدر بڑی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص بھی جو عاجزی انکساری صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کے رتبے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلا متکبر کون تھا؟ شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کس طرح تکبر کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ جو ہے یہ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ میں بڑا ہوں، یہ ادنا ہے۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر تکبر کرنے والا یہ شیطان۔ معلوم کیا ہوا کہ تکبر، غرور یہ شیطانی فعل ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ شیطانی فعل قطعاً پسند نہیں، اس لیے ہر شخص کو، مومن کو، مسلمان کو عاجزی انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی متکبر شخص کا ذکر کیا ہے، قارون کا۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی قارون تھا۔ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ الی القوہ، فرمایا کہ ہم نے اس کو دنیاوی نعمتوں سے مال و مال کر رکھا تھا، بے عد و حساب دنیاوی انعامات اللہ نے اس کو دیے ہوئے تھے۔ اتنا مال، اتنے
خزانے اتنی دولت کہ اس کے خزانے کی چابیاں پوری ایک جماعت مل کر اٹھاتی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تکبر پیدا نہ کرے، تواضع عاجزی کا اظہار کرے۔ قارون کو جا کے عاجزی کا اظہار کرتا، اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ تم فخر نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، جو بھی فخر تکبر کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ اس کو پسند کرتے ہیں جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اس متکبر کا پھر حشر کیا ہوا، قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس متکبر آدمی کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے اسے بھی اور اس کے محل، اس کے گھر سب کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی اس کے فوج، اس کے دستے، اس کے ملازم اس کے لیے مددگار نہیں تھے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ کس قدر عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام کر لیتے تھے، کبھی تفاخر یا بڑا پن کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے تکبر نہیں کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر کے سارے کام کر لیتے تھے۔ پھر اتنی سادگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، باہر سے کوئی اجنبی آدمی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، وہ آ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس قدر سادگی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سادگی تھی کہ آپ اپنے لیے کسی کا کھڑے ہو جانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ماحول کے اندر پایا جاتا ہے کہ اسکولوں کے اندر خاص طور پر جب ٹیچر پڑھائی کے لیے آتا ہے سارے سٹینڈ ہو جائیں۔ دیگر مجالس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا آئے، دوسرے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے نہ ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میری عزت نہیں کی۔ اسلام نے اس بات سے منع کیا۔ حدیث میں ذکر ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ہم آپ کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔
یہ اسوہ رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، عاجزی انکساری کا عمل۔ اسی طرح اصحاب رسول تھے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادگی اتنی کہ اینٹ کا سرہارا بڑھا کر زمین کے اوپر سو جاتے، اتنی بڑی مملکت کا خلیفہ اور اتنی طاقت کہ پورا کفر ان کے نام سے کانپتا تھا، لیکن عاجزی اتنی کہ اینٹ کا سرہانہ بڑھا کر وہ سو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جب فاتح کے طور پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے، آپ کے لباس کے اوپر 11 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کس قدر سادگی ہے! اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا فاتح، اتنے رعب والا، سادگی اتنی کہ بیت المقدس فتح ہوا ہے لیکن فاتح کا لباس اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں اسوہ رسول اور اصحاب رسول، ان کے اندر کتنی عاجزی پائی جا رہی ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک انسان کی عام حالت ہے، فرمایا اس کے اندر عاجزی انکساری کا اظہار کرو، لیکن جب دشمن سامنے ہو اس کے دل میں رعب بٹھانے کے لیے پھر حکم ہے اعلی کلمت اللہ کے لیے، دشمن کے دلوں میں رعب بٹھانے کے لیے سینہ تان کر چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کے لیے مکہ گئے، مسلمانوں کو احرام کی حالت میں کیا کہا کہ مریل چال نہیں چلنی، جس طرف مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تم اس طرف سے گزرو تو سینہ تان کر اپنا دایاں بازو ننگا کر کے اس کے نیچے سے کپڑا نکال کے، تاکہ بازو کی جو بناوٹ ہے وہ بارعب معلوم ہو۔ یہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے۔ تو یہ پہلے جو 7 چکر ہے، فرمایا جس طرف وہ کفار بیٹھے ہیں اس طرف جب آپ نے جانا ہے تو سینہ تار کر تیز تیز چلنا ہے۔ وہ اسوہ رسول، تعلیم رسول ہمیشہ کے لیے بن گئی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جس کے اندر عاجزی انکساری ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ راہ پہ جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، میرے محمد کھل کے مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ